السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم توحید اور شرک کی مثالیں پڑھیں گے. پہلے سورۃ النحل سے 2 مثالیں جو آیت نمبر 75 اور 76 میں بیان ہوئی ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. اللہ نے ایک غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اور اللہ نے 2 مردوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے. ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا برابر ہو سکتا ہے یہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے؟ اسی طرح سورۃ ہود میں بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون. پہلے ہم پہلی مثال کا سیاق و سباق بیان کریں گے. اس مثال سے پہلے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ کوئی طاقت رکھتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی بندے جو اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں وہ باطل ہوتی ہے، بندوں کو حق نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مثال بیان کر سکتا ہے، اسی لیے اگلی آیت میں پھر مثال بیان ہوئی ہے. بندوں کو اللہ نے منع کیا، فلا تضربوا للہ الامثال وللہ المثل الاعلی. تو یہاں پر اللہ عز و جل خبر دے رہے ہیں کہ مشرکین ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو رزق میں سے انہیں کچھ بھی دینے کی ملکیت نہیں رکھتے.
یعنی ان کے باطل معبود جو ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کو، اپنے بندوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، کچھ دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ آسمان کے رزق میں سے جیسے بارش وغیرہ برسانا، نہ زمین کے رزق میں سے جیسے کھیت وغیرہ اگانا. تو آسمانی اور زمینی دونوں طرح کے رزق دینے سے یہ عاجز ہیں. اسی طرح یہ معبودان جو ہیں یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہوں. تو کہاں یہ کہ یہ کسی اور کو نفع نقصان دیں گے. تو جب ان کا حال یہ ہے کہ نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے کوئی بھی مثل نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں. تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. تم اللہ کے ہمسر اور برابری کرنے والے مت بناؤ، یا اللہ کے ہم مثل مت بناؤ، مشابہ مت بناؤ. اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مشرکوں کی غلط مثالوں کی بجائے ایک ٹھیک مثال بیان کرتا ہے، جو بہت سمپل مثال ہے اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور ایک نئے انداز سے شرک کی تردید بھی کی گئی ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مملوک عبد کی مثال بیان کرتا ہے، یعنی عبد بھی ہے اور مملوک بھی ہے. جہاں تک عبد کا تعلق ہے تو سارے ہی اللہ کے عبد ہیں، یعنی ہم سب عبد ہیں، عباد الرحمان ہیں، لیکن ہم مملوک نہیں. عبدن مملوک وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی کسی کا غلام ہے وہ، یعنی وہ خود غلام ہے، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا. لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پہ قادر نہیں. یعنی ایک آزاد انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی ملکیت میں، تو وہ اس میں سے جو چاہے کرے، خود استعمال کرے، کسی کو دے. لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کا کمایا ہوا مال بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کے نفس، اس کی ذات کا مالک بھی کوئی اور ہوتا ہے. تو جو اس کے پاس ہے اس کا مالک بھی کوئی اور ہوتا ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس، ٹوٹل اختیار لیس. لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا. آپ دیکھیے کہ ایک غلام ہے جو مکمل غلام ہے، عبدن مملوک ہے، اور ایک عبد وہ ہوتا ہے جو مکاتب ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی قیمت تمہیں دیتا ہوں تو مجھے آزاد کر دو. تو وہ دوسری طرح کا عبد ہوتا ہے. تو یہاں عبدن مملوکن کی مثال بیان ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، اور اس کے پاس عمدہ رزق بھی ہے، یعنی آزاد بھی ہے اور رزق کا مالک بھی ہے. اللہ نے اس کو رزق دیا، رزقاً حسناً، اچھا رزق، پاکیزہ رزق، اور زیادہ رزق بھی ہو سکتا ہے، خوب رزق. اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ رزقناہ منا، یعنی ہم نے اس کو رزق دیا ہے، یہ رزق اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، اور وہ خود اگرچہ کلی مالک نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار ضرور ہے. اس لیے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی ظاہر کر کے بھی، چھپے کھلے جیسے کہتے ہیں نا، سرًّا وجہرًا، یعنی جہاں چھپا کے دینا مناسب ہے وہاں چھپا کے دیتا ہے، اور جہاں دکھا کے دینا مناسب ہے وہاں دکھا کے دیتا ہے. کوئی بخل نہیں کرتا، پوشیدہ طور پہ خرچ کرتا ہے، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے. یہاں پر سوال کیا گیا ہے، اور یہ سوال اس لیے نہیں کہ واقعی جواب چاہیے، بلکہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی حالت بالکل مختلف ہے. یہ دو انسان ہیں، ایک عبدن مملوکن ہے اور ایک آزاد انسان ہے. ایک کسی چیز کا مالک نہیں اور ایک کے پاس سب کچھ ہے، مختار کل ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے. تو پھر الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے
کہ تمہارا جواب کیا ہے کہ نہیں برابر نہیں. معمولی عقل رکھنے والا بھی کیا کہے گا کہ برابر نہیں. کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو اپنا بھی مالک نہیں اور کسی پہ خرچ کرنے کا بھی مالک نہیں, اپنے مال کا بھی مالک نہیں, کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس, اور ایک وہ جو اختیار رکھتا ہے اور وہ اختیار استعمال بھی کر رہا ہے, دے بھی رہا ہے, دن کو رات کو کھلے چھپے سب کر رہا ہے, ہر وقت خرچ کر رہا ہے. تو پھر جو یہ بات سمجھ جائے اس پر بھی اللہ کا شکر, تعریف اللہ ہی کے لیے. اور جس کو یہ بھی سمجھ نہ آئے تو الحمدللہ علی کل حال, کہ اتنی معمولی بات بھی وہ نہیں سمجھتا. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. کس بات کا علم نہیں رکھتی؟ حقیقت کا علم نہیں رکھتی. یعنی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلی جاہل ہیں, ہر طرح کے فہم سے عاری ہیں. تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کے بطلان کو, یعنی شرک کو باطل کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ فرض کرو ایک غلام ہے جو کسی کا مملوک ہے, اور ایسا ہے وہ کہ جس کو کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں, کیونکہ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ کرنے کا, دینے کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے, ان سے کام لیا جاتا ہے, ان کو کچھ اتھارٹی بھی دے دی جاتی ہے. لیکن یہاں تو ایسا عبد مملوک ہے کہ کلی طور پر دوسرے کا محتاج ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس نہایت عمدہ روزی ہے, وسعت بھی ہے, کثرت بھی ہے, ملکیت بھی ہے, اور استطاعت بھی ہے, اور دل بھی بڑا ہے, اور اس وجہ سے وہ خوب خوب خرچ بھی کر رہا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں, صاحب اختیار ہے. تو اسی طرح پہلے غلام سے مثال لی گئی ہے بتوں کی, کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے, جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا, نہ سنتے, نہ دیکھتے, نہ بولتے, نہ کسی چیز کے مالک. اور اس کے برعکس وہ ذات جو قادر مطلق ہے, جو سارے خزانوں کا مالک ہے, جو دن رات خرچ کرتا ہے. تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب مالک کے مجازی, یعنی وقتی طور پر دنیا میں کسی انسان کو جو اختیار ملا ہوا ہے, اور مملوک برابر نہیں ہو سکتے, تو مالک کے حقیقی اور مملوک کے حقیقی, یعنی جو پکا مملوک ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں, وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کے برابر تم ان بتوں کو کیسے قرار دیتے؟ یعنی آقا اور غلام تو پھر بھی دونوں شکل و صورت میں, انسان ہونے میں کچھ نہ کچھ برابر ہیں, مگر اس کے باوجود اسٹیٹس میں برابر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو قادر مطلق ہے, مالک مطلق ہے, اس میں اور بتوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے جو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے, کسی چیز پہ قادر نہیں ہے. تو جس شخص کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو اس کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو گویا اس مثال کے بارے میں ہمیں دو اقوال ملتے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ اور بتوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے اور بت کسی چیز کے مالک نہیں. اور دوسرا اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا جو ضمنی معنی ہے, اصل مثال اسی وجہ سے بیان ہوئی, اور وہ کیا کہ یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے کافر کے لیے بیان کی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی خیر نہیں, اور جس کو ہم نے رزق دیا اس سے مراد مومن ہے کیونکہ اس کے پاس خیر ہے. اور یہ ابن عباس اور قتادہ کے قول کا معنی ہے. تو وہ یہاں مومن اور کافر کی مثال بیان کرتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ آزاد انسان کی طرح ہے, اور کافر جو ہے وہ مملوک کی طرح ہے جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا, جو اللہ کی عبادت اور توفیق سے محروم ہے, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. یعنی اس کے اندر خیر کے کاموں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کو یا کوئی کام کرنے کو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور مومن وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہے, مال بھی دیا ہے, جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح آزاد اور غلام برابر نہیں, بخیل اور سخی برابر نہیں, نافرمان اور فرما بردار برابر نہیں, اسی طرح یہ دونوں بھی برابر نہیں. اور اگر بتوں کے اعتبار سے اس مثال کو سمجھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف باطل معبود ہیں, بت ہیں, یہ دیویاں ہیں, دیوتا ہیں جن کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, پتھر کے بت گھڑ کے اگر کسی نے رکھے ہوئے مجسمے بنا کے, ان کے پاس تو اپنی بھی زندگی نہیں ہے, عقل سمجھ بھی نہیں ہے,
وہ محتاج ہے اس بات کے کہ ان کو بنایا جائے، ان کو اٹھا کے کہیں رکھا جائے، ان کو کچھ پہنایا جائے، ان کو سجایا جائے، پھر الٹا ان کی حفاظت بھی کی جائے کہ کچھ چرا کے نہ لے جائے، یعنی ہر اعتبار سے محتاج ہے. تو پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی جو رب کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، زمین و آسمان کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جنہیں وہ ہر وقت خرچ کرتا ہے. تو اصل معبود اور ان مشرکوں کے معبود دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور سارے انسانوں کو دیا، ان کو بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کو بھی جو اس کو نہیں مانتے. سورۃ النحل میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت بھی سورۃ النحل ہی کی ہے. یعنی ایک طرف مثال سے بات سمجھائی گئی، دوسری طرف کائنات کی نشانیوں سے بات سمجھائی گئی. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہے جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، رزق. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں. یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں. تو جو رب اتنا کچھ کر رہا ہے، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جس کو تم دیکھ سکتے ہو، اور اس کے مقابلے میں جن بتوں کو تم اپنا سب کچھ مانے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ انہوں نے آسمان یا زمین کی کون سی چیز بنائی؟ یعنی اس مثال میں آسمانی رزق کی بات بھی ہے، اور پھر زمین میں جو کچھ اگتا ہے اس کی بات بھی ہے، اور رات اور دن اور یہ سارے بڑے بڑے کام. آپ دیکھیے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی کریٹر ہی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثے کے نتیجے میں سب کچھ وجود میں آئے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے عدم سے وجود میں پیدا کیا، فاطر السماوات والارض. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگ بینگ کس چیز میں ہوا تھا، اور وہ کس نے بنائی تھی؟ وہ کہاں سے وجود میں آئی؟ وہ کیسے بن گئی؟ یعنی کیا کسی خالق کے بغیر کوئی چیز خود بن سکتی ہے؟ تو اگر یہ کہیں کہ عدم میں تھی پہلے، تو پھر عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ عدم سے وجود میں تو خود کوئی چیز نہیں آ سکتی. ایک چیز مثلاً اس کمرے میں نہیں ہے اور وہ خود ہی سے خود چل کے یہاں آ جائے، یعنی کوئی بے جان چیز، تو آپ کہیں کہ اس سے اب باقی سارا کچھ بن رہا ہے، تو پہلے یہ کہاں تھی؟ اس کا کریٹر کون ہے؟ تو بہرحال اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اور دن رات اپنے بندوں پر اپنے فیض عام کر رہا ہے. بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل کے خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی. یعنی دن رات بھی وہ دیتا رہتا ہے نا، دیتا ہی دیتا ہے، ہر کوئی اسی سے مانگ رہا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگ رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کو دے رہا ہے، پھر بھی کمی نہیں ہو رہی. فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ تو تھی پہلی مثال. اب ہے دوسری مثال. وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، اور اللہ سبحانہ تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے دو مردوں کی، رجلین کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک جو ہے وہ ابکم ہے. ابکم بکمن سے ہے، گنگا، جو بول نہیں سکتا. لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پہ قادر ہی نہیں. یعنی ایک تو گنگا ہے، اور جو عموماً گنگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قادر بھی نہیں، بے اختیار، یعنی جیسے بت ہیں.
یعنی ایسا شخص بت کا بت ہے، نہ سن رہا ہے نہ بول رہا ہے، اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ ہوش ہی نہیں. تو اس سے مراد وہ بت ہو سکتے ہیں جو پتھر کے ہوں یا تراشی ہوئی لکڑی کے، ڈھالے ہوئے تانبے کے، اور جو ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان ان سے دور کرتے. مجاہد کہتے ہیں اس مثال سے بھی مراد بت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی بت گنگا ہے، نہ گفتگو کرتا ہے، نہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور بات، اور کسی چیز کی کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا، یعنی نہ کوئی بات کر سکتا نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کوئی کلام اور نہ کوئی کام. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. کل یعنی اپنی خدمت بھی نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ مالک کی خدمت کرے، ہر لحاظ سے ناقص. یعنی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک پر بوجھ ہے، اپنے حلیفوں پر، اپنے پرستاروں پہ، سب پہ بوجھ ہے، ایک طرح سے اپاہج ہے، کسی کام کے قابل نہیں. یعنی جس کا وہ غلام ہے اس کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے. وہ کلٌ علی مولا، یعنی ایسے غلام کی طرح بت بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اپنے پرستاروں پہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی انداز سے بتوں کی بے بسی سمجھائی تھی. سورۃ صافات میں آتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. وہاں بھی اب کم کی بات ہے. تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہا تم کھاتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہے، بولتے نہیں ہو، یہ کچھ بھی نہیں کرتے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں اس کا آقا اس کو بھیجتا ہے کوئی کام نہیں کر کے آتا، کوئی خیر نہیں لاتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے وہ نہ کسی کو بول کے بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ اس کام کے لیے بھیجا گیا، اور جس سے وہ معاملہ کر رہا تھا اس کی بھی کوئی بات نہیں سمجھتا. یعنی نہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے، اور جو بات اس کو سمجھائی جائے وہ بھی اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی. نہ وہ اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتا ہے کیونکہ بول ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی اور کی بات اس کو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ سنتا بھی نہیں، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ بولتا ہے. تو بتوں کا بھی یہی حال ہے. آپ پتھر کے بت کے سامنے کھڑے ہو کر جو چاہے کہیں اس کو، وہ کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہی بولتے ہیں آگے سے. سمن بکمن عمیٌ ہے. دیکھیے انسان سوچے کہ وہ بت جس کو ڈھال کے آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ پہلے کدھر تھا؟ پہلے یا تو یہ کسی چٹان کا حصہ تھا، پتھر، یا کسی پیتل کی شکل میں تھا، یا کسی درخت کا حصہ تھا. تو یکا یک وہاں سے ایک شکل دے کے اس کے اندر کی طاقتیں کہاں سے آ گئیں؟ یعنی اگر انسان سوچے تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ تو کسی اور ہی شکل میں تھا، وہاں سے آپ نے لا کے اس کو یہاں کھڑا کر دیا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وهو على صراط مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہے. یعنی حق کی دعوت دینے والا اور نہ دینے والا برابر نہیں ہو سکتے. حق کی طرف بلانے والا کون ہے؟ عدل کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے تو کیا حکم دیں گے؟ اوپر والی مثال میں مال کا مالک تھا، وہ خرچ کرتا تھا. یہاں کیا ہے؟ پوری طاقت رکھتا ہے، لہذا عدل کا حکم بھی دے رہا ہے اور وہ سیدھے رستے پر بھی. اس کے مقابلے میں جو پارٹنرز اس کے بنا دیے گئے ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے، تو حکم کس چیز کا دیں گے؟ وہاں مال کا استعمال نہیں ہو رہا، یہاں کلام نہیں ہو رہا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر ہے. یعنی وہ جو حکم دیتا ہے وہ بالکل درست ہے، حق سے ٹیڑھا نہیں اور کسی بھی طرح نقصان دینے والا نہیں. اس مثال کے بھی 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلا معنی تو یہی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ کی ذات اور بتوں کے بارے میں مثال ہے. اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور بتوں کے لیے بیان کیا ہے. تو جو گنگا ہے، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اس سے مراد بت ہے، اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو.
دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مثال میں اللہ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص گنگا کافر ہے اور دوسری طرف مومن ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے. اور تیسری طرف ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کی مثال ہے. کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی لیکن وہ انکار کرتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کا حکم دیتے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ اسے جو کام کہتے تھے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا تھا. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ جو حضرت عثمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کی سند درست نہیں ہے. بہرحال اگر ہم اس کو جنرلائز بھی کریں، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ اس کو ایک عمومی معنی میں لیں تو یہاں دو کردار سامنے آتے ہیں ہمارے. ایک وہ کہ جو کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. انسانوں میں سے دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک سلبی ہوتے ہیں، سلبی وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں اور کچھ کر کے نہیں دیتے. ایسے افراد خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے افراد اداروں میں بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کا ایک منفی رخ دیکھتے ہیں اور کوئی کام آپ ان سے کہیں کہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جو بھی کام، جو بھی رسپانسبلٹی اول تو وہ لینے کو تیار نہیں، اور اگر آپ ان کو دیں بھی تو کام خراب ہی کر کے آئیں گے. اگر آپ اس کو کچھ دینے کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح جگہ پہنچا کے نہیں آئیں گے، کچھ لینے کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح چیز خرید کے نہیں لائیں گے. بجائے اس کے کہ وہ آپ کے کام میں سہولت پیدا کریں، آپ کے مددگار ہوں، الٹا آپ کے سر پہ سوار ہیں، یعنی ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اب آپ سوچئے کہ ایسا شخص جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے. وبال جان ہے کیونکہ کسی کام کا نہیں. اور دوسرا وہ ہے جو ایجابی انسان ہے، پازیٹو ہے، اس کے پاس جو خیر ہے وہ بانٹتا ہے. اور پچھلی مثال میں چونکہ مال کا ذکر ہو چکا تو یہاں بات کا ذکر ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ بھی ہو تو وہ اچھی بات ہی دوسروں سے شیئر کرے گا، خیر کی بات کرے گا. تو یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں. ہم اپنے خاندان میں جس بھی پوزیشن میں ہیں، ماں کی، بیوی کی، بیٹی کی، بہو کی، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو تیار ہیں، یا ہم الٹا دوسروں کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے، ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں؟ تو ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، ان کے لیے کچھ کما کے لائے، لیکن وہ الٹا والدین کی ذمہ داری بنے ہوئے. تو ایسے اگر کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی، آپ کی زندگی میں کوئی خیر نہیں رہتی. اور دوسرا وہ شخص کہ آپ اس کے ساتھ جب معاملہ کریں تو آپ کا دل خوش ہو جائے اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہو، صحیح کام کرتا ہو، یا امر بالعدل بھی کرتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہو. تو جو دوسروں کو عدل کا حکم دے گا وہ خود کیا کرے گا؟ خود بھی عدل سے کام لے گا. تو زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے ہسبینڈز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے، یعنی کہ مرد جو قوام جس کو اللہ نے بنایا، جب وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا تو اس کے بچے اور بیوی ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا سہارا بنے، ان کو سپورٹ دے، الٹا ان کی سپورٹ لینا چاہتا ہے. تو یہ جو معبودان باطل ہیں یہ بھی بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام بنائے، لوگوں کو ان کے کام کرنے پڑتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی صحیح رستے پر ہے اور صحیح رستے کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ ہی کے راستے پر چلنا چاہیے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے. تیسری مثال، مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون. دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
یہ سورۃ ہود کی 24 نمبر آیت ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آیات میں کافروں کی حالت اور ان کے انجام کو ذکر کیا ہے. آیت 18 میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا. ظالموں پر اللہ کی لعنت. اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 23 میں اس آیت سے جو ہماری مثال ہے اس سے بالکل پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا انجام اور حال کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی وہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حال کو بیان کیا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت کو بیان کیا اور ان کا انجام بتایا. اور یہاں یہ لفظ اخبتو جو ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے. خبت کہتے ہیں وادی کو, یعنی پہاڑ ہوتے ہیں نا اس کے آس پاس اونچے اور وہ بیچ میں ممہد ہوتی ہے یا یعنی ہموار ہوتی ہے, بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, عاجز ہوتی ہے, دو طرفہ پہاڑوں کے بیچ میں بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہے. تو مومن بھی ایک طرح سے اپنے رب کے سامنے بچھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر تواضع ہوتی ہے, اس کے اندر عبادت کی خو ہوتی ہے. تو ان دو باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی تاکہ لوگ توحید اور شرک کے فرق کو اچھی طرح سمجھ جائیں. مثل الفریقین, دو فریقوں کی مثال. فریق اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہو. فرق یعنی ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہے. جیسے آتا نا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کتاب کو زبان سے مروڑ کے پڑھتے ہیں. تو مثل الفریقین, دو فریقوں کی مثال, ان کا حال کون ہے وہ دو, مؤمن اور کافر. کیسے ہے؟ کل اعمی والاصم, جیسے اندھا اور بہرا ہو, اور دوسری طرف والبصیر والسمیع, دیکھنے اور سننے والا ہو. اعمی کا لفظ جو ہے یہ عمیون سے ہے, عین میم یا اس کا روٹ ہے. یہ بصارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لیے بولا جاتا ہے. جو شخص بصارت کا اندھا ہو اس کے لیے صرف اعمی, اور جو شخص بصیرت کا اندھا ہو اس کے لیے اعمی اور عمیون دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. آیت کریمہ میں آتا ہے نا ان جاءہ الاعمی, ان کے پاس ایک نابینا آیا, یعنی بصارت کا اندھا ہونا مراد ہے. لیکن جہاں پر بصیرت کے اندھا پن کی بات آتی ہے قرآن مجید میں تو آپ دیکھیں وہاں لفظ امیون آتا ہے, سمن بکمن امیون. سورۃ المائدہ میں بھی وعمو وسمو, اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے, یعنی ان کی بصیرت جاتی رہی. اور اسم وہ ہوتا ہے جس کی سماعت کی حس نہ ہو, یعنی جو سن نہ سکے. لیکن مجازن ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو حق کی بات نہ سنے, نہ اسے قبول کرے بلکہ اپنی مرضی کرے. تو قرآن مجید میں آتا ہے سمن بکمن امیون, تو یہاں مراد کیا ہے, حق بات نہیں سنتے, یہ نہیں کہ کانوں سے بہرے ہیں. اور بصیر کا لفظ بصر سے ہے, جیسے آتا ہے کلمح البصر, آنکھ جھپکنے کی طرح. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, جب آنکھیں پھر گئیں. اسی طرح قوت بینائی کو بصر کہہ لیتے ہیں, دل کی بینائی پہ بصر اور بصیرت دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا دیا تو آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے. پھر ہے السمیع, سمیع کا لفظ سمع سے ہے. سمع کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے یعنی سننا, اور کبھی اس سے خود کان مراد لیا جاتا ہے, یعنی سمع سے مراد کان. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور کان میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے جس سے آوازوں کو سمجھا جا سکتا. آواز کیا ہے, کچھ نظر آتی ہے کہیں کوئی چیز, کتنی حیرت انگیز چیز ہے نا. ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے جسے ہم خود بھی کان کے اندر اس صلاحیت کی وجہ سے سن سکتے ہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے. تو وہ بھی ایک ہڈی ہی, یعنی جس طرح باقی جسم بنا ہے وہ بھی, لیکن ہمارے ہاتھ سن نہیں سکتے, ہماری آنکھیں سن نہیں سکتی, کان سن سکتے. کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو بہرحال کبھی یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے,
مثلاً انہم عن السمع لمعزولون کہ وہ سننے سے الگ کر دیے گئے ہیں، او القى السمع وهو شہید یا دل سے متوجہ ہو کے سنتا ہے. کبھی سمع کے معنی میں فہم اور تدبر بھی آتا ہے اور اطاعت بھی آتی ہے. سنا تم نے، ہم کہتے ہیں سنا تم نے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مانو گے تم. تو یہاں کافر یا مشرک کا حال اندھے سے اور بہرے سے مثال دی گئی ہے، اور اس کے برعکس مومن جو ہے وہ بصیر اور سمیع ہے. اب آپ دیکھیے اس شخص کا حال کیا ہوگا جو نہ دیکھ سکے نہ ہی سن سکے اور پھر نتیجتاً بول بھی نہ سکے. وہ کیا ہے؟ بت کا بت ہے نا، اس کو کچھ پتا نہیں. یہی مثال ہے بتوں کی. اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ سلامتی والی نظر رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، یاد رکھنے والے کان رکھتا ہے، اذن واعیہ رکھتا ہے. یعنی وہ جو کائنات میں دلائل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہے کوئی جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے. یعنی جتنے بھی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں وہ ان کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ صحیح معنوں میں اسلام لاتے ہیں. اس کے برعکس وہ شخص جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو، وہ کیسے ایمان لائے گا؟ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. بول بول کے نشانیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آتی، اس کو نظر نہیں آ رہی. ایک چیونٹی اور ایک پتے کو پتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، لیکن اس بہرے اور اندھے کا حال یہ ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں. حل یستویان مثلا، کیا مثال کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ دونوں کردار ایک جیسے ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی یہاں حمزہ استفہام اور انکار کا ہے، یعنی تم نصیحت نہیں پکڑتے. تو مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں ان دونوں گروہوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو نابینا ہو اور دکھائی نہ دیتا ہو، بہرا اور سنائی نہ دیتا ہو، اور اس کے برعکس دوسرا جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. یہی حال کفر اور ایمان کے گروہ کا ہے. کافر نہ دیکھتا ہے نہ اس کو پکارنے والے کی آواز سنتا ہے. مومن اس کے برعکس حق سنتا ہے، حق قبول کرتا ہے. اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. پھر اسی طرح دونوں گروہوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تو بہرحال ان ساری مثالوں سے جو بات سامنے آتی ہے، جو بات واضح ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، وہ اور اس کی مخلوق یا غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے. پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. سورۃ الفرقان کی آیت ہے. وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا پورا اندازہ. پھر یہ ہے کہ مخلوق کو بناتے وقت بھی اس کا کوئی شریک نہیں تھا، یعنی اپنی صفت خالق میں بھی وہ بالکل اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الکہف میں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا، یعنی ان کو دکھایا بھی نہیں، کہاں یہ کہ ان کی مدد ہوتی، اور نہ خود ان کے اپنے پیدا کرنے میں. جب ہم ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے تو ہمیں کچھ ہوش ہے؟ کچھ پتا نہیں. نہ ہی گمراہ کرنے والوں کو میں بازو بنانے والا تھا. تو بات یہ ہے کہ غیر اللہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. ایک جگہ پر آتا ہے والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، یعنی اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. حقیقی خالق کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. فتعال اللہ الملک الحق
لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بہت بلند اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تکلیف دور کرنے کا مالک بھی وہی ہے، کوئی بت کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک دے تو اس چیز کو کوئی دے ہی نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے زبیر کی ماں، اے نبی کی پھپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم سب اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم دونوں جو چاہو مجھ سے میرے مال میں سے مانگ سکتی ہو. تو اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں. یہ ساری صفات خالق، مالک، مدبر اور معبود ہونے کی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. حاجت روا، مشکل کشا صرف وہی ہے. جتنے بھی مخلوق ہیں غیر اللہ ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں. یعنی جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. ان کی عقل سمجھ بھی برابر نہیں، ان کی زندگی اور موت برابر نہیں. سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون. ان کا جینا اور مرنا کیا برابر ہوگا؟ برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مومن کی زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اس کے برعکس کافر کی زندگی کیا؟ معیشۃ ضنکا. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کے گھر تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن غیر مومن کے لیے دنیا میں اگر کچھ تھوڑی بہت نعمتیں ہیں تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. مومن دل کی کشادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، شرح صدر کے ساتھ. غیر مومن گھٹے ہوئے سینے کے ساتھ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. مومن زندہ انسان کی طرح ہے، کافر مردہ انسان کی طرح ہے. مومن دل کی کشادگی رکھتا ہے، غیر مومن سینے کی گھٹن کا شکار ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. غیر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. یعنی غیر مومن کے لیے مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں بھی عذاب بن جاتے ہیں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور اس حال میں جانیں نکلتی ہیں ان کی کہ وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اور دوسرے وہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سہارے لیتے، چاہے وہ انسان ہو، بت ہو، کوئی بھی ہو. بہت واضح فرق ہے ان دونوں میں. ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی ضرورت میں کس کی طرف دوڑتے ہیں، کس کا سہارا لیتے ہیں، کون سب سے پہلے یاد آتے ہیں، کس کو سب سے پہلے پکارتے ہیں، کس پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہے.
تو پہلا انسان ہی توحید پر ہے، جو صرف ایک اکیلے رب العالمین کو پکارتا ہے اور اسی پہ توکل کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، ہر خیر کو اس کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسی کی طرف واپس جانے کی اور اس سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے اور اس کے دیدار کا شوق رکھتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے کئی معبود ہیں، ہر ایک کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو یہ فرق اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کون کس کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، کون کس کو زیادہ امپورٹینس دیتا ہے. یعنی اب میں بتوں سے ذرا نیچے بھی اتر کے آ رہی ہوں. ہمیں بھی اپنی زندگی میں توحید کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک کون زیادہ اہم ہے، کون کس کی عظمت سے زیادہ متاثر ہے، کون کس سے زیادہ امپریسڈ ہے، کون کس کو اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام دیتا ہے جو کہ دراصل اللہ کا ہونا چاہیے، کون اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور کون بندوں کی بڑائیوں میں جیتا ہے، کس کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہے، کس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی یاد ہے اور کس کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، کون ہے جس پر سے بہت اللہ ہے اور کون ہے جس کی زندگی بکھری ہوئی ہے، کون ہے جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ اختیار کرتا ہے اور کون ہے جو اس کے برعکس کام کرتا ہے، جس کے دل میں غیر اللہ کی عظمت زیادہ ہے، خواہ وہ سورج چاند ہو یا پھر بت ہو یا قوم کے بزرگ ہوں، چاہے کوئی اور انسان ہو، لیڈرز ہوں، تو وہ غیر اللہ ہی کے درمیان گھومتا پھرتا ہے، انہی کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کا غم اور خوشی سب کچھ انہی چیزوں سے وابستہ ہے. جبکہ اللہ کو ماننے والے کی زندگی کی ہر چیز کی ڈائریکشن اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے. یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے نا، جو واقعی اللہ کو مانتا ہے اور غیر اللہ کو ایک طرف رکھتا ہے، وہ شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، لین دین ہو، مال خرچ کرنا ہو، بات کرنی ہو، ہر معاملے میں یہ دیکھے گا میرے رب نے مجھے کیا بتایا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور غیر اللہ یہ دیکھے گا کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کون مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں بڑا بننے کی یا ایک مقام حاصل کرنے کی فکر میں، اور ایک دنیا کی نظر میں بڑا بننے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی فکر میں ہے. تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے حنیف مسلمہ ہو جانا چاہیے، یکسو مسلمان ہو جانا چاہیے. وما کان من المشرکین، شرک سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے دعا، اللہ ہی کے آگے عاجزی. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، دعائیں اس سے مانگنا، ہدایت اس سے مانگنا، اپنی زندگی کی ہر ضرورت اس سے مانگنا. بھوکے ہیں تو کھانا اس سے مانگنا، لباس نہیں تو لباس اس سے مانگنا، گناہ کا بوجھ ہے دل پہ تو بخشش اس سے مانگنا، ہر نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھنا، ہر معاملے میں اسی کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا، اسی پہ بھروسہ کرنا، اسی کا سہارا لینا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جب صبح اٹھی فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی کی لہر آئی. تو ان کا اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیا چیز ہے. بس دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف عافیت رکھنا، خیر کی خبر ہو، خیر ہو. تو بہرحال میں پڑھ رہی تھی تو اچانک مجھے میسج آیا کہ اسما، تیمیہ، مریم، ان تینوں کے جو استاد تھے قاری عبدالباری، ان کی وفات ہو گئی. بہت صدمے والی خبر تھی کیونکہ ان کے ہم پر بہت احسانات تھے. صرف یہ ان تینوں کے استاد نہیں تھے، یہ الہدیٰ بننے سے پہلے ان تینوں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور یونیورسٹی میں وہ ملازم بھی تھے اور قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے. تو جب الہدیٰ شروع ہوا تو مجھے تو مینجمنٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، میں تو ظاہر پڑھنے پڑھانے سے ہی تعلق رکھتی تھی. تو میں جو کہ یونیورسٹی کی ویمن سیکشن کی انچارج تھی تو انہیں میرا اسسٹنٹ بنا کے بھیجا گیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر تو اور بہت سی صلاحیتیں ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں. تو خیر بہت عزت کے ساتھ انہوں نے، اور بہت ہم نے بھی ان کو بہت عزت دی، انہوں نے بھی بہت اچھے طرح پڑھایا. اور اس کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں تینوں کی قرات میں الحمدللہ کہ کتنی عمدہ طریقے سے، یعنی شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کا عکس ہوتا ہے. تو مجھے یہ خواہش ہوئی جب پھر الہدیٰ شروع ہوا تو ان سے میں نے دوہرا فائدہ اٹھایا. ایک تو مینجمنٹ میں، کیونکہ ایڈمیشن کیسے کرنا ہے، اس کی سارے ڈاکیومینٹس، پالیسی وغیرہ لکھنا،
اشتہار دینا اخبار میں، یعنی کہ ان کو اپنے پارٹ ٹائم ہائر کر لیا الہدا کے مینجمنٹ کے کاموں کے سلسلے میں. دوسری طرف تجوید پڑھانے کے لیے. پھر باقاعدہ میں نے یونیورسٹی سے اجازت لی کہ ان کو الہدا کے لیے ٹائم دیا جائے. یعنی وہ پھر کیا کرتے تھے کہ صبح یونیورسٹی ٹائم سے پہلے الہدا میں آتے تھے اور پہلی کلاس وہ لیتے تھے. اور اس طرح بے شمار ہزاروں لڑکیاں جو ہیں وہ ان کی شاگرد ہیں الہدا کی اسٹوڈینٹس. ابھی کوئی 8-10 دن پہلے کی بات ہے یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جو اسلام آباد انسٹیٹیوٹ کی انچارج ہیں ان کا مجھے میسج آیا کہ آج قاری صاحب حفظ کی بچی کا ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے. ویسے تو الہدا بند ہے لیکن بیچ بیچ میں جیسے اسیسمنٹ کے لیے، تو اسیسمنٹ کے لیے آئے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے آپ کو بہت سلام بھیجا اور بہت دعاؤں کے لیے کہا. تو جب کبھی سلام بھیجتے تھے یہ ضرور کہتے تھے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ہی، اب چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بہت تحقیق کرنے کا کہ ہوا کیا، ان کو کیا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کورونا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. 2 ہی ان کی بچیاں تھیں اور دونوں ہی اسپیشل بچیاں تھیں. ایک کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن دوسری ان کی، لیکن بہت محنتی اور بہت ایماندار اور جان لگا کے کام کرنے والے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں. حقیقت میں انہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں. الہدا کی بنیادوں میں ان کی اینٹیں ہیں اور تعلیم میں بھی حصہ ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. میں بھی دعا کرتی ہوں. ہم دعائیں روز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ان کے لیے بھی آج دعا کروں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے اور ان کے لیے بے شمار صدقہ جاریہ ہو. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها الا انت. اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی اور پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین قاری عبدالباری کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہ الجنۃ اللہم ادخلہ الجنۃ اللہم ادخلہ الجنۃ وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جی استاذہ، یہ توحید کی بات اتنی آسان ہے سمجھنی بھی، اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں کوئی مر گیا ہے، بہت بڑا بزرگ تھا، یا کوئی زندہ ہے اور وہ پھونکے مار کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ صحیح کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی ہے. اس وقت سارے لوگوں کو کرونا کا کتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور سانس، آکسیجن تو ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت چھین لی تو ہم سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. بالکل. اور ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی چیز کا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقت ہے. یہ سمجھ جس کو آ جائے تو اس کے باقی زندگی سنور جاتی ہے اور آسان ہو جاتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے پیچھے سب بہت سی خلقت کلمہ پڑھ رہی ہے. وہی نا، جب مشکل وقت آتا ہے، کشتی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، سب معبود بھول جاتے ہیں. جی استاذہ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک تو بگ بینگ کا جو انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ وہ پھر ایک دفعہ ہوا پھر دوبارہ کیوں نہیں ہوا. بگ بینگ سوچنے کی بات ہے نا کہ بس وہ ایک دفعہ ہو کے تو پھر ختم ہو گیا. اگر کوئی ایسا نیچرل پروسیس تھا جس کی بیس پہ ہوا تو وہ پھر دوبارہ بھی ہونا چاہیے تھا. اور دوسرے میں یہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ بت ہیں، ان میں تو خود میں بھی زندگی نہیں ہے، اور یہ جا کے اس سے اولادیں مانگ رہے ہیں، اور لائک ایک بندے کے پاس خود بھی زندگی نہیں، وہ آگے سے آپ کو کوئی زندگی والی چیز کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ پھر کامن سینس کی بات ہے. سازا جی، مجھے یہ دو جو کریکٹرز تھے نا، ان میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک جیسے جیل میں بھی انسان ہوتا ہے نا، تو وہ بھی جب بھی کمائی کرنے جاتے ہیں یا وہ کہیں ان کو لے کے جاتے ہیں کسی مزدوری کے لیے، تو وہ اپنے لیے تو نہیں کماتے، وہ تو لا کے پھر انہی کو دیتے ہیں جو ان کے مالک. اتنی اس کی مثال اسی قسم کی ہے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی نہ ان کی سے ہوتی ہے نہ ان کی کوئی آزادی ہوتی ہے. اور اس اگزامپل کو بھی رکھیں تو اسی قسم کا ایک مملوک اور ایک لا معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. تو یہ جیسے دین ہے نا ویوز کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بتوں کی مثال ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال دے سکتے ہیں. جی جی. اور ہم نہیں دے سکتے. ایک سوال آ رہا تھا خیال استاذہ جی، آپ نے کہا دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، سلبی اور ایجابی، یعنی یہ خصلت ہے کیا بدل سکتے ہیں؟ کین پیپل کم آؤٹ آف دس، یا یہ ایک رویہ ہے؟ رویہ ہے یعنی سہل پسندی اور بس مزے کی اور آرام کی زندگی اور خود غرضی، یعنی بس اپنے مطلب سے غرض ہے اور کسی کی نہ پرواہ ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. کین دے بی میڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ؟ یہ یعنی چینج ہو سکتے اگر وہ سنیں کیونکہ کچھ، ہے اگر کچھ سنیں اور کچھ سمجھیں اور کچھ سیکھیں پھر تو ہو سکتا ہے نا. صحیح. لیکن ایسے لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. آپ جتنا بھی ان کو سمجھائیں، کچھ بتائیں، یعنی بعض اوقات خاندانوں میں ہی آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے آگے بیوی بچوں کی زندگی حرام ہو جاتا کہ بیویاں چھوڑ کے بعض اوقات چلی جاتی ہیں کہ یہ کلو نہ لام ہو، یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.